بھائی کا سوال، اگر کسی نے حیض کے دوران بیوی سے مباشرت کر لی تو کیا کرے جبکہ بیوی کی مرضی ہی سے ایسا ہوا؟ بیوی اگر یہ کہے کہ کنویں میں چھلانگ لگاؤ تو کیا خیال ہے؟ لگانی پڑے گی کیونکہ مجبوری ہے۔ بیویاں، ہمارے ایک بھائی نے سوال کر دیا تھا کہ میں تو داڑھی رکھنا چاہتا ہوں، بیوی نہیں رکھنے دیتی۔ ہر معاملہ بیوی، کچھ معاملات تو ٹھیک ہے، دنیا داری معاملات ہیں، ہم کوئی وزارت داخلہ کہتا ہے، کوئی پرائم منسٹر کہتا ہے۔ اگر پرائم منسٹر کہیں آج کل کی جمہوری حکومت میں تو صدر کا کام ہوتا ہے انگوٹھا لگایا یا سائن کا، ربر سٹمپ ہوتا ہے صدر، پرائم منسٹر ہی سارا کچھ ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں میں ہماری خواتین پرائم منسٹر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، گھر کی مالکہ وہی ہوتی ہے۔ لیکن ہر چھوٹے بڑے، ہر دینی غیر دینی، ہر دنیاوی، ہر مذہبی، ہر معاملہ میں صرف بیگم کی بات چلے گی، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر بیگم نے کہا بھی ہے تو اس کے باوجود آپ کو ایک قاعدہ یاد رکھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ اگر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو مخلوق میں سے کسی کی اطاعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا طاعۃ لمخلوق، یعنی جو بھی مخلوق میں آتا ہے، نبی تو اللہ رسول کے حکم کے خلاف کوئی حکم دے گا نہیں، صحابی ہو، تابعی ہو، ائمہ اربعہ میں سے ہو، امام ہو، پیر ہو، استاد ہو، ماں باپ ہوں، حتیٰ کہ یہ پرائم منسٹر کیوں نہ ہو، اگر اللہ کی نافرمانی کا حکم دے، اللہ کی نافرمانی کے لیے کچھ کام کرنے کی خواہش کرے تو یہ ماننا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا ایام حیض میں عورت کے ساتھ جماع کرنا منع ہے، اور اس پر باقاعدہ فدیہ کے بارے میں بھی بعض آثار موجود ہیں کہ اگر ایام حیض کے آغاز میں یہ غلطی ہو جائے تو 1 دینار، اور اگر ایام حیض کے آخر میں جا کے یہ غلطی ہو تو نصف دینار، لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بعض صحابہ کے آثار میں یہ بات آئی ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ حیض کی حالت میں عورت سے جماع کرنا گناہ ہے۔ اب بیوی کے کہنے سے اور بہت سے گناہ ہوتے ہیں، کم از کم اس طرح کے گناہ نہ کرے جس میں میڈیکل بھی بہت خطرہ ہے۔ آپ لوگوں نے میڈیکل بھی پڑھا ہوگا کہ جماع کی حالت میں مرد کے لیے خاص طور پر ایام حیض میں جماع کی حالت میں بہت خطرہ ہے، کوئی بیماری بھی لگ سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سنتوں پر عمل کرنے اور سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔